أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 113 سے 118 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 14 اور 15 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکہ آپ پر ہمارے نبی، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت اور مہربانی آپ پر نہ ہوتی، لَحَمَّتْ، تو ضرور ارادہ کیا تھا، طَائِفَةٌ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یعنی ان منافقوں میں سے، أَن يُضِلُّوا، کہ آپ کو گمراہ کر دے، یعنی جو منافق کی طرفداری کر رہے تھے کہ اس کو بے گناہ ثابت کرے اور اس یہودی پر چوری کا الزام ڈال کر اس کو مجرم ثابت کرے. اس کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی تھی، لیکن آپ پر اللہ کا فضل اور مہربانی تھی کہ آپ کو حقیقت سے اللہ نے آگاہ کر دیا اور ایک بے گناہ سزا سے بچ گیا. وَمَا يُضِلُّونَ، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر صرف اپنے آپ کو. انفس نفس کی جمع ہے، اپنے آپ کو. وَمَا يَضُرُّونَكَ، اور وہ ضرر نہیں دے سکتے آپ کو اے میرے نبی، من شيء، کچھ بھی، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے نازل کی، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ پر اے میرے نبی، الکتاب، یہ قرآن، والحکمت، اور حکمت یعنی اس کی سمجھ، وعلمک، اور تجھے علم دیا، ما ان چیزوں کی، لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی دین کے احکامات اور دین سے متعلق تمام امور کے متعلق اللہ نے آپ کو علم دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکہ آپ پر، عظیمہ، بہت بڑا. لا خیرہ، نہیں ہے خیرہ، کوئی بلائی، کوئی فائدہ، فی کثیر من نجواہم، بہت سی سرگوشیوں میں ان لوگوں کے. نجوا جمع ہے بروزن رضا اور عدل، مبالغے کے لیے ہے. سرگوشی یعنی چپکے سے آپس میں صلاح مشورہ. لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی بلائی ان کے اکثر سرگوشیوں میں. الا من امر، مگر اس شخص کی سرگوشی میں ضرور فائدہ ہے، امر، جو حکم دے، بصدقۃ، صدقہ یعنی خیرات دینے کا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، نفلی صدقات دینے کا، او معروف، یا کسی بھی نیکی کے حکم دینے کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا، یعنی ان کے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے سرگوشی کرنا، یہ نیکی ہے اور اس میں فائدہ ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی ایک کام کرے گا اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جلد ہی ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کا حکم دے، اور اس میں اس کا مقصود اللہ کی رضا ہو، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ بہت بڑا اجر اسے ملے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی ہے، یعنی جان بوجھ کر قصداً مخالفت کرے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے گا مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، یعنی صحابہ کرام
اور اجماع امت اور اجماع علماء و فقہا کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلے گا، نولہ تو ہم اس کو پھیر دیں گے، ما تولا ادھر جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، کہ جو دین اسلام کے سیدھے راستے سے ہٹے گا اور بدعت کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ وساءت مصیرا، اور کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے جہنم۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشتا، یشرک بھی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر اور بخشتا ہے ما دون ذلک اس کے علاوہ، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، اور شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اگر چاہے تو بخشتا ہے، یا توبے کے ساتھ، یا محض اپنے فضل سے، یا اس انسان کی کسی اور نیک اعمال کی وجہ سے، بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان ہو اور کفر اور شرک نہ ہو۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ، ہاں شرک بھی اگر ایک انسان توبہ کرے تو احادیث سے ثابت ہے کہ اگر سچی توبہ کرے، حقیقی توبہ کرے تو اللہ شرک کو بھی بخشتا ہے توبے کے ساتھ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی طریقے سے بھی، ذات میں یا صفات میں یا افعال میں، کسی انسان کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، جتنے بھی ہیں، فَقَدْ ضَلَّ تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، ضَلَالًا بَعِيدًا بہت دور کی گمراہی کے ساتھ، یعنی مشرک دین اسلام سے بہت دور چلا جاتا ہے، جنت سے بہت دور چلا جاتا ہے، اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اِن یدعونا نہیں پکارتے یہ مشرک، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، الا اناثا مگر چند مؤنثات کو، چند زنانہ چیزوں کو، یعنی بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ اور وہ نہیں پکارتے، إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مگر شیطان کو، مریدا جو بڑا سرکش اور نافرمان ہے، لعنہ اللہ اس پر اللہ لعنت کرے، یا جس پر اللہ نے لعنت کی، وقال اور جس نے کہا تھا اللہ سے، لَأَتَّخِذَنَّ کہ میں ضرور بضرور لوں گا، من عبادک تیرے بندوں سے، نصیبا ایک حصہ، مفروضا مقرر کہ ان کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں میں سے ایک گروہ میرے پیروکار ضرور بنیں گے کہ میں ان کو جہنم کے راستے پہ لے کر جاؤں گا، اور وہ میرے خوشی کے لیے بتوں پر اور اس طرح ان تمام شیطانی جگہوں پر اپنا پیسہ خرچ کریں گے اور میری عبادت کریں گے۔ محترم سامعین، پہلی آیت نمبر 113 کا تعلق کل کے سبق کے ساتھ جڑا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک منافق نے چوری کی اور پھر اس کا الزام ایک یہودی پر لگا دیا، اور بعد میں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرما دیا کہ یہودی بھی گناہ ہے اور اصل چور منافق ہے۔ تو اس آیت میں ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ آپ حقیقت حال سے باخبر ہو گئے، ورنہ تو اس ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا، مراد اس سے وہی بنو عبیرق ہے، اس کے قبیلے والے، کہ انہوں نے اس طرح ایک بے گناہ پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کے چالوں سے اور سازشوں سے صرف اپنا ہی نقصان کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی پر کتاب اتاری ہے، اور اس کتاب کے ساتھ حکمت بھی اتاری ہے، یعنی اس کتاب کی سمجھ اور فہم اور دانائی بھی عطا فرمائی ہے جو حدیث اور سنت کہلاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے نبی کو ویسی بصیرت دی ہے اور ان باتوں کا علم دیا ہے جو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نبی کو معلوم نہیں تھا۔ اس سے مراد دین کے وہ تمام احکامات ہیں جو شرائع کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ اس سے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ غلط ہے، اور اس پر بہت سے دلائل ہے کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بہت ساری غیب چیزوں کا علم دیا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، نبی کو ذاتی نہیں تھا۔ آیت نمبر 114 میں ہے کہ گناہوں کے لیے رات کو مشورے کرنا اور سرگوشیاں کرنا جس سے دوسروں کا نقصان ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے کہ جو واقعہ بیان ہوا جس میں منافقین نے رات کو مشورہ کیا اور چوری کا مال یہودی کے گھر میں پھینک دیا اور پھر صبح اس پر چوری کا الزام لگایا۔ تو اس طرح ایک مسلمان کے بارے میں رات کو مشورے کرنا، اس کے خلاف سازشیں کرنا،
یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں 3 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں ایک انسان چپکے سے کسی کو مشورہ کرے، کوئی صلاح دے تو وہ جائز ہے اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک یہ کہ ایک انسان چپکے سے صدقہ کرے یا کسی انسان کو اس کی دعوت دیں، یا چپکے سے کوئی نیکی کریں، یا اس طرح کرے کہ 2 انسانوں 2 مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہے، اختلاف ہے، اور یہ ایک کی طرف سے بات دوسرے کی طرف پہنچاتا ہے اور ایک کی غلط بات دوسرے سے چھپاتا ہے اور اس کے لیے آپس میں صلاح اور مشورے کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا وینمی خیرا، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے تو کوئی خیر کی بات کرتا ہے یا خیر کی بات پہنچاتا ہے۔ یعنی بظاہر یہ ایک کی طرف سے دوسرے کو بات پہنچاتا ہے اصلاح کے لیے، حالانکہ اس نے وہ بات نہیں کی ہوتی ہے، لیکن یہ انسان اپنی طرف سے ایک بات بناتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر میں نے تیار کیا ہے۔ آیت نمبر 115 میں ہے کہ جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے راستے کو چھوڑے گا اور کسی اور راستے پہ چلے گا، چاہے وہ بدعت کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، جتنے بھی اسلام کے علاوہ راستے ہیں حقیقی اسلام کے علاوہ، تو ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 116 میں ہے کہ اللہ بغیر توبہ کے شرک کو معاف نہیں کرتا، ہاں اگر کوئی توبہ کرے تو اگر 100 سالہ بھی اس نے شرک کیا ہو تو اللہ اس کو بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کفر اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جیسے جھوٹ ہے، نماز چھوڑنا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہے وغیرہ، اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے کہ اگر اللہ چاہے تو توبہ کے ذریعے معاف کر دے یا کسی کے نیک اعمال کے ذریعے معاف کر دے، اور یا اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور فضل ہے۔ آیت نمبر 117 میں ہے کہ یہ مشرک اور کافر جو ہے مؤنثات کی اور زنانہ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں۔ اس سے مراد ان کے وہ بت ہے جو عورتوں کی شکل میں انہوں نے بنائے تھے، جیسے مشرکین مکہ کے جو بت تھے لات، منات، عزا، یہ عورتوں کی شکل کے بنے ہوئے تھے، یا اس سے مراد وہ ان کی دیوی دیوتا ہے، یا ان کا وہ عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہے، تو اس وجہ سے وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں کرتے، یہ پکارتے نہیں مگر شیطان سرکش کو۔ 2 باتیں ہیں، پہلے فرمایا کہ یہ زنانہ چیزوں کو پکارتے ہیں، پھر فرمایا کہ یہ شیطان کو پکارتے ہیں، تو ان دونوں باتوں کا نتیجہ اور مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کرے، چاہے وہ بت ہو یا فرشتے ہو یا دیوی دیوتائے ہو، تو ان کی عبادت در حقیقت یہ شیطان کی عبادت ہے، کہ ان کے اس طرح کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور یہ اسی کے بہکانے سے اور اسی کی گمراہی سے اور اسی کے وسوسے سے انسان ان راستوں پہ چلتے ہیں۔ اور شیطان تو وہ ہے جو اللہ کا بڑا نافرمان مرید، ایک مرید ہے اور ایک مرید ہے، تو مرید بنا بڑا سرکش اور نافرمان، جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا دائیں سے بائیں سے، اور ہر طرف سے ان پر اپنے تمام لشکر اور اپنے تمام حربے استعمال کروں گا اور ان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ تو یہ آگے بھی شیطان کی چند باتیں ہیں جو اس نے اس وقت کہی تھی جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا تھا، تو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔